سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وأوفوا بالعقود صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ اللہ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکتیں اور بہاریں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور تمام مومنین سچے مسلمان اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس میں بے شمار مذاہب اور بہت سی تہذیبیں، بہت سی بولیاں اور بہت سے رنگ و نسل کے لوگ یہاں بستے ہیں۔ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک پورے ہندوستان میں انیک پرکار کی سنسکرتیاں، کلچرز، مذہب، دھرم اور بھن پرکار کی بولیاں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کے اوپر جہاں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کی قائم کردہ حدود اور قیود کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی گزاریں، وہیں اس ملک کا ناگرک ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حتی المقدور شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہ کر کے ہم دستور ہند کی پاسداری کریں اور جو ہم نے عہد اٹھایا ہے اس ملک کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے کہ ہم دستور ہند یہاں کے سنویدھان کا پالن کریں گے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ملک چونکہ انیک پرکار کی تہذیبوں، کلچرز کے ماننے والے اور اپنانے والے لوگوں کا دیش ہے، اس ملک کی مٹی اور زمین یہ کبھی بھی تعصب اور کسی ایک مذہب کی بالادستی کو قبول نہیں کرتی۔ آپ اتہاس اٹھا کر کے دیکھیں، یہاں پر مسلم سلاطین بھی آئے، مغلوں نے حکومت کی، سال ہا سال تک، کئی سو سال تک حکومت کی، لیکن چند بادشاہوں کو چھوڑ کر، چند سلاطین اسلام کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگوں نے یہاں کے ناگرکوں کو بحیثیت ناگرک دیکھا اور عدل و انصاف کے ساتھ صرف اور صرف انہوں نے ناگرک کی حیثیت سے عدل و انصاف قائم کیا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے۔ انہوں نے بھید بھاؤ نہیں کیا، انہوں نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے درمیان تفریق نہیں کی، بلکہ
ہر ایک ناگرک کو انہوں نے ناگرک کی حیثیت سے انصاف دیا، ان کے ادھیکاروں کی پورتی کی، ان کے حقوق کو ادا کیا۔ چونکہ انہوں نے یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا کہ یہاں پر اگر حکومت کرنا ہے تو کسی ایک فریق، کسی ایک مذہب کے ماننے والے کے صرف ادھیکاروں کی پورتی نہیں کرنا ہوگی، بلکہ سارے کے سارے لوگوں کے ادھیکاروں کو پورا کرنا ہوگا، تبھی یہاں حکومت کی جا سکتی ہے۔ تو اس سرزمین کی مٹی کا یہ مزاج ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کو قبول کرتی ہے۔ کسی کے ادھیکاروں کا ہنن کر کے کوئی بھی یہاں پر اس سرزمین پر حکومت نہیں کر سکتا، اس کی حکومت زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ یہاں کے ناگرک شروع سے آپ دیکھیں، اتہاس اٹھا کر کے دیکھیں کہ سارے مسلم بادشاہ جب حکومت کرتے تھے تب بھی، اور اس کے بعد جب یہاں پر جمہوریت آئی تب بھی لوگ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور سب کے ساتھ رہ کر کے اس ملک کی ترقی میں اپنا یوگدان پردان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں جب انگریز آئے تو اس وقت بادشاہان اسلام کی حکومت تھی، مسلم بادشاہوں کی حکومت تھی، لیکن ان انگریزوں نے جو حکومت حاصل کی، جو چھینی تھی، وہ مسلم بادشاہوں سے چھینی تھی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور راجا اور مہاراجے بھی تھے، لیکن وہ سب کسی ایک مغل حکومت کے تابع تھے، تحت تھے۔ لیکن اس کے باوجود انگریزوں کو بھگانے کے لیے سارے لوگوں نے مل کر کے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سب نے مل کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا، ہے نا؟ چاہے وہ نواب سراج الدولہ ہوں، ٹیپو سلطان ہوں، حیدر علی ہوں، یا پھر جو ہے وہ بعد میں اشفاق اللہ خان ہوں، نواب خان بہادر خان ہوں، حافظ رحمت خان ہوں، علامہ فضل حق خیر آبادی ہوں، کہ علامہ کافی ہوں۔ یہ وہ تمام مسلمان لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں سے واپس لینے کے لیے اپنے لہو کا بلیدان دیا، اپنا بلیدان دیا، اپنے گھر والوں کا، اپنی عزت کا، آبرو کا۔ حد یہ ہے کہ دلی سے لے کر لاہور تک کے جتنے بھی پیڑ تھے وہ سب انگریزوں کے ظلم و ستم کی کہانیوں کو بیان کر رہے تھے، اور زیادہ تر مسلم جو مجاہدین جنگ آزادی تھی ان کی لاشوں سے یہ سارے کے سارے پیڑ پٹے ہوئے تھے۔ ہر پیڑ پر، ہر درخت پر، ہر شجر پر، ہر جگہ مسلم مجاہدین جنگ آزادی کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ کالے پانی کی سزا کسی کو دی گئی، کسی کو جو ہے وہ ملک بدر کیا گیا، کسی کو ملک سے باہر کیا گیا۔ سارے لوگوں نے مل کر کے ہندوستان کو آزاد کیا۔ اس ہندوستان کی آزادی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا جو ہے وہ خون ہے۔ اس لیے ہم چونکہ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، آپ حضرات کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ اتحاد، ہندو مسلم سکھ عیسائی کے اتحاد کا مطلب یہ میں نہیں لیتا کہ جو ہے وہ آپ ہندوؤں کو بلا کر کے مسجدوں میں ان سے نمازیں پڑھوائیں یا ممبروں پر بیٹھائیں، یا مسلم ہندو ریتی رواج، رسم و رواج، ان کے مذہبی پروگراموں میں ان کی شرک و کفر والی جو ہے وہ جو رسم و رواج ہیں، ان کی مذہبی رسوم ہیں، ان میں جو ہے وہ مسلمان شامل ہوں۔ میں ہرگز اس کا قائل نہیں، نہ اس بات کا درس دیتا ہوں۔ ہم اور آپ سب اس ملک کے ناگرک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا سنویدھان ہمیں مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ رہنے کا درس بھی دیتا ہے۔ تو مذہبی آزادی کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے تو رہیں گے، اتحاد کے ساتھ تو رہیں گے، لیکن جہاں تک مذہبی معاملات کا معاملہ ہے، مذہبی
جو رسوم ہیں، مذہبی ہماری عبادتیں ہیں، وہ سب الگ الگ جو ہے وہ کریں گے۔ ہندو اپنے مذہب کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، سکھ اپنے حساب سے، عیسائی اپنے حساب سے، اور مسلمان اپنی شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے اپنے مذہبی رسوم کو ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جو خالص مذہبی رسوم ہیں اس میں ہم الگ الگ جو ہے وہ رہیں گے۔ مسلم اپنی جو ہے وہ رسم و رواج کے اعتبار سے اپنی مذہبی رسوم ادا کریں گے، ہندو اپنی مذہبی رسوم ادا کریں گے، ہے نا۔ تو ہم سب یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ یوں رہیں گے کہ جو قومی تہوار ہیں جس میں مذہبی رسوم ادا نہیں کی جاتی، جس میں کسی جو ہے وہ نا شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، تو ایسے پروگراموں میں ہم لوگ ایک ساتھ مل کر کے ان پروگراموں کو منائیں گے، جیسے 15 اگست ہے، 26 جنوری ہے۔ اسی طریقے کے کچھ ایسے پروگرام ہمیں کرنا ہوں گے کہ جس سے ایک دوسرے کے ہم قریب آئیں، ہے نا، نہ ہم کسی کو ضرر پہنچائیں، نہ کسی سے ضرر جو ہے وہ حاصل کریں۔ اب آپ اتہاس اٹھا کر کے دیکھیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے، ہے نا، ان سے زیادہ آپ خود سوچیں کہ ان سے زیادہ شریعت کا پابند اور کون ہو سکتا ہے۔ شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوستان کے دیگر ناگرکوں کے ساتھ جو برتاؤ رکھا، جو حسن اخلاق کے ساتھ وہ پیش آئے، جو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، تو اس سے ایک دوسرے کے دلوں میں نرمی پیدا ہونے کا انہوں نے کام کیا، نرمی پیدا ہوتی تھی۔ ہمارے صوفیہ کی خانقاہوں میں جہاں مسلمان آتے تھے، وہاں ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے۔ اگر کوئی پریشان ہوتا تو انسانیت کی خدمت کے اعتبار سے، انسانیت نوازی کے اعتبار سے، انسانیت کے ناطے وہ مدد کرتے تھے۔ آپ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ان کی زندگی آپ دیکھیں کہ یہ وبھاجن کا دور تھا، ہے نا، ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہو گیا تھا، غدر کا دور تھا، بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے لوگ خون کے پیاسے تھے، ایک بہت عظیم پیمانے پر فساد برپا ہوا تھا۔ لیکن سوداگران کا جو محلہ ہے، آپ اعلیٰ حضرت کی خانقاہ کو دیکھیں، درگاہ کو دیکھیں، اس کے چاروں طرف دور دور تک مسلمان نہیں ہیں، ہے نا۔ آپ پورب کا جائزہ لیں، درگاہ اعلیٰ حضرت کے پوربی حصے میں دیکھیں، پچھمی حصے میں دیکھیں، اتر کے حصے میں دیکھیں، دکن کے حصے میں دیکھیں۔ پچھم میں بمن پوری سے لے کر کے، ہے نا، جہاں سے ذخیرہ شروع ہوتا ہے وہاں تک ساری غیر مسلم آبادی، ہے نا۔ اتر میں دیکھیں تو وہاں آپ کو جو ہے وہ بڑے بازار سے بھی دور تک، ہے نا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایریا کولہڑا پیر تک، یہ سب کا سب جو ہے وہ غیر مسلم آبادی۔ پورب میں جو ہے وہ دیکھیں تو جو ہے وہ، ہے نا، بہاری پور ڈھال اور جو ہے وہ کتب خانہ، یہ پورا یہاں سے لے کے وہاں تک سب غیر مسلم آبادی۔ دکن کا علاقہ دیکھیں تو کسگران ہے، کہروان ہے نا، اور یہ سٹی کا علاقہ ہے، یہ سب کا سب غیر مسلم آبادی پر مشتمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب وبھاجن ہوا، سرکار مفتی اعظم ہند سے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ پاکستان تشریف لے جائیں، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اعلیٰ حضرت کی درگاہ، اعلیٰ حضرت کی خانقاہ، اعلیٰ حضرت کی اس مسجد، اعلیٰ حضرت کے اس دارالعلوم کو کس کے اوپر چھوڑ کر کے جاؤں، میں یہاں سے نہیں جاتا۔ پورے سوداگران میں چند جو ہے وہ گھر ہیں خانوادہ اعلیٰ حضرت کے، ہے نا، اس وقت سارے کے سارے لوگ، کچھ لوگ پرانے شہر، کچھ لوگ خواجہ قطب، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تنہا وہ اس گرم ماحول میں یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، راتوں کو رہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں کی جو ہے وہ یکجہتی کا عالم یہ تھا، چونکہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تعویذات کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی بہت مدد کی تھی۔ اس محلے کے بڑے سے بڑے بزرگ سے آپ پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ بڑے مولوی صاحب نے ہمارا یہ کام کیا۔ ان کے بچے بیمار ہوتے، سرکار مفتی اعظم ہند سے دعا کرانے آتے، دوا اور وہ دم کرانے کے لیے آتے، تعویذ لینے کے لیے آتے۔ تو یہ جو
کام کیا تھا سرکار مفتی اعظم ہند نے، اس کا یہ اثر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی جو ہے وہ عزت تھی، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا، جس کی وجہ سے جب یہ خطرناک دور آیا اور کچھ شرپسندوں نے ان کو نقصان پہنچانا چاہا تو اس محلے کے جو بڑے بوڑھے بزرگ ہندو تھے انہوں نے راتوں میں جاگ کر کے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی تھی اور ان کی جو ہے وہ نگرانی کی تھی، ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا، جو اسلامی اخلاق ہے اس کا جو مظاہرہ کیا تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے دلوں پر حکومت کی تھی، ان لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی تھی۔ آج ہمیں بھی آج دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا حال کیا ہو رہا ہے، نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، کتنی نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ ہندو مسلمان کے محلے میں گھر بنانا نہیں چاہتا، مسلمان ہندوؤں کے محلے میں گھر بنانا نہیں چاہتا، حد تو یہ ہے کہ جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے محلوں سے گزرنا پسند نہیں کرتے۔ نفرتوں کا عالم یہ ہے، دشمنی کا عالم یہ ہے۔ تو ہم بحیثیت ناگرک، ہندوستانی ناگرک، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نفرتوں کو ہم دور کریں، دشمنیوں کو جو ہے وہ دور کریں۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے جو اخلاق پیش کیا تھا، اسلامی اخلاق پیش کیا تھا، اسلامی کردار پیش کیا تھا، اس کردار کو پیش کر کے ہمیں جو ہے وہ انسانیت کے اعتبار سے جب بھی ضرورت پڑے ایک دوسرے کے کام آنا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ہمیں ایک دوسرے کے دل میں جگہ پیدا کرنی ہے، تبھی یہ نفرت دور ہو سکتی ہے۔ اور اس نفرت کا دور کرنا تبھی یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہے، ترقی کے شخر پر لے کر جانا ہے، تو ہم سب کو مل کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دیکھیے، اگر کسی ملک کے ناگرک ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت اگر ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک پچھڑ جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ تو ملک کو بچانے کے لیے، دیش کی حفاظت کے لیے، دیش کی سرکشا کے لیے، دیش کو ترقی کے شکھر پر لے جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آپس میں، ہے نا، محبت کا ماحول پیدا کریں اور اپنے اپنے مذہب کے، ہے نا، دائرے میں رہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ، ہے نا، متحدہ طور پر یوں زندگی بسر کریں کہ جو ہے وہ موالات الگ رکھیں لیکن معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دلوں میں، ہے نا، گھر پیدا ہو سکے، دلوں میں محبت پیدا ہو سکے، یکجہتی پیدا ہو سکے۔ تو ہم سب کو اس طریقے کے اس ماہ مبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگ جو ہے وہ روزہ افطار کراتے تھے، غیر مسلم بھی جو ہے وہ کراتے تھے، ہے نا، مسلمانوں کو بلا کر کے افطار پارٹیاں کرتے تھے، اس کا بھی کافی اثر ہوتا تھا۔ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے، ہے نا، افطار کے پروگرام کرتے تھے، ہے نا، اپنے پڑوسیوں کو، غیر مسلم دوستوں احباب کو بلاتے تھے، اس سے ایک جو ہے وہ ماحول پیدا ہوتا تھا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے، شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر کے ہم معاملات اس طریقے سے جو ہے وہ کریں کہ تمام ہندوستانی ناگرکوں کا ایک دوسرے کے دل میں، ہے نا، پیار اور گھر پیدا ہو، گھر بنے، ایک دوسرے کے دل میں گھر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ یہ نفرتوں کا ماحول ختم ہو اور یہ جو بدگمانیاں ہیں، ایک دوسرے سے غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہوں، ہے نا۔ آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں، اسلامی کردار ہے، اسلامی اخلاق ہے، وہ ہرگز یہ درس نہیں دیتا کہ بلا وجہ کسی کو ستایا جائے، کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہے نا، رواداری کا سلوک کرنا ہوگا، ہمیں بحیثیت پڑوسی حق ادا کرنے ہوں گے، بحیثیت ایک، ہے نا، ایک دفتر میں کام کرنے کے اعتبار سے ہمارے جو کلیگ ہیں ان کے ساتھ اسلامی برتاؤ کرنا ہوگا تاکہ
اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، وہ دور ہوں۔ پہلے مسلمانوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ سچے لوگ ہوتے ہیں، اخلاق و کردار کے اعتبار سے یہ مثالی لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارا اخلاق و کردار اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ لوگ ہم سے بدظن ہیں، ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنا ہوں گی، اپنے اندر ایسا ملکہ پیدا کرنا ہوگا کہ جو یہ تعلیم ہمیں دے، جو ہمیں یہ بتائے، اور دنیا ہمیں بتانے کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بتائے کہ یہ مسلمان ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، اس کا اخلاق و کردار مثالی ہے۔ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اعلیٰ زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، ہے نا۔ یہ درس دینے کی ضرورت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے کہنے کا مقصد، خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ کامن ہے نا تہذیبوں کا ملک ہے، کامن اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ کامن ہیں، ہے نا۔ یہ ملک متعدد مذہبوں کا ملک ہے، متعدد بولیوں کا ملک ہے، متعدد کلچروں کا ملک ہے۔ تو یہاں پر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہاں کے شہری ہیں، تو ہمیں شریعت مطہرہ کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اس ملک کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہوگی، اپنے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہبی شعائر کی حفاظت کے لیے، اپنی مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے ہمیں دوسرے مذہب کے لوگوں کے دلوں میں اپنے تئیں محبت پیدا کرنا ہوگی، ہمدردی پیدا کرنا ہوگی، ہمیں لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا ہوگا، جس طرح صوفیاء کرام نے اپنے اعلیٰ اخلاق، اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے سے یہاں کے رہنے والوں کا دل ہے نا موہ لیا تھا، دل جیت لیا تھا، ویسے ہی ہمیں دل جیتنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہے نا ایسا کہ جو جس کی اجازت شریعت دیتی ہے، اس قدر اتحاد ہمیں جو ہے وہ اپنانا ہوگا، اس کی راہیں تلاش کرنا ہوں گی، اور مل بیٹھ کر کے ایسا لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ ہمارے مفتیان کرام، ہمارے دانشور حضرات، مذہبی معلومات رکھنے والے افراد کو جہاں ہے نا سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا کہ شریعت جتنے کی اجازت دیتی ہے، شریعت کے حدود اور قیود میں رہ کر کے ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا کہ جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگی، اور اس کی پاداش میں ان اصولوں پر چل کر کے ہم یہاں کے رہنے والوں کے دلوں کو مسخر کر سکیں۔ ایسا ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ آج حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، سیاسی لوگوں نے اتنی نفرتیں پیدا کر دی ہیں، اتنی دوریاں پیدا کر دی ہیں کہ ان دوریوں کو دور کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ مذہبی درد رکھنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی سرکشا کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی لائحہ عمل بر وقت تیار کریں، ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ یہ ماہ مبارک بہاریں لے کر کے آیا ہے، برکتیں لے کر کے آیا ہے، رحمتیں لے کر کے آیا ہے۔ ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس ماہ مبارک میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو شریعت مطہرہ پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں اسباب پیدا فرمائے، عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے۔